کربلا خود شہادت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا نتیجہ ہے. کربلا خود اس پیر کے دن کا نتیجہ ہے کہ جب اشرف الانبیاء کے قول کو حجر و ہذیان و بکواس اور برانہ کہا گیا تھا. کربلا خود اس دن کا نتیجہ ہے کہ جب مولا امیر المؤمنین کے خلاف لوگ سقیفہ میں جمع ہوئے تھے. اگر جناب سیدہ کے گھر کا گھراؤ نہ ہوا ہوتا تو کبھی بھی امام حسین کا گھراؤ نہ ہوتا. وہاں ہوا تو یہ ہوا. اگر جناب سیدہ کے تازیانہ نہ پڑتا تو کبھی بھی یہ نہ ہوتا. اسلام واقعی در حقیقت تشیع ہے. ہم لوگوں سے الگ نہیں ہوئے ہیں، یاد رکھیں. یہ جو ذہن میں آتا ہے ہم الگ ہو گئے، نہ، ہم نے فرقے نہیں بنائے ہیں. فرقہ انہوں نے بنایا جنہوں نے اشرف الانبیاء کو حجر و ہذیان و بکواس کی نسبت دی. فرقہ انہوں نے بنایا ہے کہ جو اشرف الانبیاء کے حکم کی مخالفت کرتے ہوئے علی سے الگ ہوئے. ہم مولا امیر المومنین کی امامت پہ رہیں. فرقہ ہم نے نہیں بنایا، فرقہ انہوں نے بنایا ہے جو علی سے الگ ہوئے ہیں. فرقہ ہم نے نہیں بنایا ہے، فرقہ انہوں نے بنایا ہے جنہوں نے جنگ جمل کی. ہمارا تو یہ جرم تھا کہ ہم اشرف الانبیاء کے حکم کے مطابق علی ابن ابی طالب کے دامن سے وابستہ رہے. ہم جنگ جمل میں بھی مولا امیر المومنین کے ساتھ رہے، فرقہ انہوں نے بنایا. ہم جنگ صفین میں بھی مولا امیر المومنین کے ساتھ رہے، فرقہ انہوں نے بنایا. ہم مولا امیر المومنین پہ ہر زمانے میں درود پڑھتے رہے، فرقہ لعنت پڑھنے والوں نے بنایا. ہم قرآن سے دین لیتے رہے، فرقہ انہوں نے بنایا. تو کبھی یہ ذہن میں نہ آنے دیں اسلام اور شیعت نہ، ہم سے الگ ہوئے لوگ. ہم یہ مانتے ہیں کہ اشرف الانبیاء معصوم ہیں. ہم یہ مانتے ہیں کہ اشرف الانبیاء جو ہیں وہ سب سے زیادہ علم رکھتے تھے. ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اشرف الانبیاء غلطیاں نہیں کرتے تھے. ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اشرف الانبیاء لکھنا بھی جانتے تھے، پڑھنا بھی جانتے تھے. فرقہ ہم نے نہیں بنایا، فرقہ انہوں نے بنایا جنہوں نے اشرف الانبیاء کو نسبت دی، کئی دفعہ خودکشی کی کوشش کی. فرقہ انہوں نے بنایا کہ جنہوں نے اشرف الانبیاء کے لیے ربیع الاول سے شور مچانا شروع کرتے ہیں کہ نہ لکھنا جانتے تھے، نہ پڑھنا جانتے تھے، امی تھے. اب اگر کوئی اشرف الانبیاء کو امی کہہ رہا ہے، ہم اشرف الانبیاء کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ علم والا کہہ رہے ہیں، تو یہ اگر بحث ہو رہی ہے تو فرقہ کس نے بنایا ہے؟ ہم ان کی وجہ سے ہم بھی جاہل کہنے لگے ہیں اشرف الانبیاء کو، تاکہ اتحاد ہو جائے. اتحاد ضروری ہے تمام ادیان کے ساتھ، اور تمام اہل سنت کے جتنے فرقے ہیں سب ہمارے بھائی ہیں. لیکن کیا ہم ان کو صحیح بات نہ بتائیں؟ مثال کے طور پہ بخاری کا ٹاپک ہے، جا کے آپ دیکھ لیں، ورنہ ہم حوالہ دے دیں گے. اور ڈریں اس سے کل کوئی فرانس سے کیریکیچر بنائے اور اس میں بخاری کا حوالہ لکھا ہو. ہم تو پہلے ہی کنڈیم کر دیتے ہیں بخاری کو، تاکہ اگر کیریکیچر بنے گا ہم کہہ دیں گے ہمارا تعلق ہی نہیں ہے، ہم تو ڈسون کرتے ہیں. ہم تو واضح کہتے ہیں اشرف الانبیاء کو سمجھنا ہے تو آل رسول سے سمجھو. افتخار عارف صاحب نے دو مصرے کہے کہ دلیل بیعت فاسق روا رکھی گئی تھی، مدینے میں بنائے کربلا رکھی گئی تھی. یہ تو وہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ ان کے ذہن میں کون سا مدینہ ہے، 28 رجب والا مدینہ ہے یا 28 سفر والا. لیکن میں کہتا ہوں افتخار عارف صاحب کے شعر کو میں 28 سفر والے مدینے میں لے کے جاؤں گا، اس لیے کہ مدینے میں بنائے کربلا رکھی گئی تھی. اگر سیدہ کا دروازہ نہ جلاتے نا، شام غریباں خیام کو آگ نہ لگتی. اجرکم اللہ. اگر سیدہ کو تازیانے نہ مارتے، سجاد کو تازیانے نہ لگتے. اگر بی بی کو تماچا نہ لگتا، سکینہ کو تماچے نہ لگتے. اگر علی کے گلے میں رسی نہ ڈالتے، قافلہ اسیر نہ ہوتا. اگلا جملہ کہوں، اگر جناب محسن کو شہید نہ کرتے، پھر کربلا میں 6 ماہ کے اصغر کے گلے پہ تیر. عزیزانو، کئی مقام پہ میرے مولا نے حل من ناصر کا استغاثہ بلند کیا، اور ایک مرتبہ جب یہ استغاثہ بلند کیا، خیام میں کوہرام بپا ہو گیا. بیویوں نے تڑپنا شروع کیا، بیویاں روتی جا رہی ہیں، اصغر بھی تڑپ رہا ہے. حسین خیام میں آئے، بیویوں کو خاموش کروایا، خاموش ہو گئیں. علی اصغر کو خاموش کرواتے ہیں، اصغر خاموش نہیں ہوتا. میں یہاں جملہ کہتا ہوں، گویا اپنی زبان حال سے یہ کہہ رہا تھا، بابا تو مدد کے لیے پکار رہا ہے، کیا ہو گیا؟ اصغر چھوٹا ہے، مجھے میدان میں لے جا، اصغر اکبر بن کے لڑنے کے لیے تیار.